تھی آرٹری جو بھی گیا تھا وہ نہ ایئر سپورٹ تھی نہ ان کو لاجسٹک سپورٹ تھی. وہ بیچارے تو بہت غلط بری کنڈیشن میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب یہ جو اپنے باعث ہیں نا ہم آئی ڈونٹ نو کب اس سے باہر نکلیں گے اور کب تک ہم چیزوں کو پولیٹیسائز کرتے رہیں. مجھے پروف دیجئے کہ جی یہ صحیح بات ہے یا نہیں صحیح بات ہے. جی ہاں دیکھیے صدیق الفاروق صاحب نے اس میں لکھا ہے. دیکھیے میرے جنرل بہل کی کتاب میں مسٹر موہن گروسوامی کارگل بنر میں جو چھپی ہے لکھتے ہیں ہندوستان کی وہ مہم جس کے نتیجے میں دراز سے بٹالک تک کا لمبا علاقہ اور وہ چوٹیاں جو پاکستانی قبضے میں چلی گئیں اور جن سے پاکستان کارگل کو ان بلندیوں سے دیکھ سکتا تھا اب ختم ہو چکی ہے. یہ علاقہ اتنا بڑا تھا جتنا کہ دلی کی اسٹیٹ 1000 مربع کلومیٹر جسے واپس لینے کے لیے دشمن سے ہمیں ہر انچ کے لیے لڑنا پڑا. ابھی پر ہم پر حملے ہو رہے ہیں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ بہت کم کو یہ سمجھ آئی ہے کہ اس دن ایک بڑے آفت کے ہم کتنے قریب پہنچ چکے تھے. پاکستان ایک دو دن اگر یوں ہی گزر جاتے تو پاکستانی سری نگر لیہ ہائی وے کو کارگل لیہ کے علاقے میں کاٹ کر کارگل کو سری نگر سے کاٹ دیتے. ویسے بھی سری نگر کارگل ہائی وے کا یہ حصہ تو بہترین اوقات میں بھی پاکستانی توپوں کی زد میں ہوتا ہے. اس دفعہ تو انہوں نے اس کے گردا گرد تمام چوٹیوں پر قبضہ کر لیا تھا اور وہ اپنے ڈائریکٹ فائرنگ والے ہتھیار لے آئے تھے جس سے وہ کارگل کو سری نگر سے کاٹ سکتے تھے جس سے کارگل محصور ہو جاتا اور وہاں کے بریگیڈ کوارٹر کا ٹھہرنا بہت مشکل ہو جاتا. کارگل میں محصور ہو جاتے ترتوک کو ہتھیار ڈالنے پڑتے اور اگلا شکار پرت پور میں سیاچن بریگیڈ ہوتا اور اگر ایسا ہو جاتا تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس میں کامیاب ہو جاتے تو یہ افطاد 1962 کی بوم ڈیلا کی افطاد سے بڑی ہوتی ہے. یہ تو ہے آپ کی آپریشنل کامیابی زبردست. اس کے بعد ہم آتے ہیں لاجسٹک کی طرف اور لاجسٹک کی طرف کے لیے میں آپ کو کوٹ کروں گا جسونت سنگھ کی طرف سے. وہ لکھتے ہیں جلدی بتائیے کیا لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ میڈیا میں بھی بات یہ سامنے آئی ہے کہ ہمارے فوجی شدید سردی اور خطرناک حالات میں جنگ کرنے کے لیے اچھی طرح اکوپ نہ تھے. ان کا یعنی کہ پاکستان کا اسلحہ اور ساز و سامان پاکستان ہمیں گھسپیٹھیوں کے مقابلے میں انفیوریبل تھا انڈیا کا. تو اب یہ آپ مجھے بتائیے کہ اور کیا چاہتے ہیں. انڈیا ہمارا ایڈورسری وہ خود مان رہا ہے اپنی رپورٹ میں یہ چیز وہ انڈیکیٹ کر رہے ہیں اور جب اپنی رپورٹ میں جو چیز انڈیا لکھ رہا ہے اس کو بھی ہم ڈینائی کر رہے ہیں. وہ مان رہے ہیں ایک رپورٹ یہ بھی ہے میرے پاس کہ انہوں نے پہاڑی سلسلوں کے ساتھ گھس کر کچھ اہم بلند صدیق صاحب سنیے گا بلند فیچر جو اس کارگل روڈ پر جیسا کرتی تھی ہمارے لیے دفاعی نقطہ نگاہ سے وہ روڈ نہایت اہم تھی. ان چوٹیوں پر قبضہ کر لیا تھا. ان قابض پوسٹوں کو شمال میں پاکستان میں واقع پہاڑی سلسلوں پر موجود پاکستان آرمی کی دفاعی پوزیشن ڈیپتھ فراہم کر رہی تھی. یہ کارگل رپورٹ کہہ رہی ہے جہاں سے اندازوں کو ضروری سہولتیں مہیا ہو رہی تھی. یہ بات وزیر خارجہ جسونت سنگھ کہہ رہے ہیں کارگل کے اوپر لکھے ہوئے اپنے آرٹیکل پہ کہہ رہے ہیں. کیا کہتے ہیں صدیق صاحب لاجسٹکس اور آرٹیکل تھا بیونڈ کارگل. یہ وہاں گئے انہوں نے حملہ کیا. اب میں پرویز مشرف صاحب کی جو بات ہے میں وہ پڑھتا ہوں. پرویز مشرف صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ بھارت کا رد عمل ضرورت سے زیادہ سخت تھا اور اس نے فضائیہ کو بھی کارروائی کا حکم دے دیا اور انگریزی میں کہ انڈیا اوور ری ایکٹڈ بائی برنگنگ اٹس ایئر فورس ان ٹو ایکشن. یعنی انہیں یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ جب ہم لائن آف کنٹرول پار کر کے کوئی ایکشن کریں گے تو انڈیا ری ایکٹ کرے گا. ان کا خیال تھا کہ انڈین ری ایکشن ان کی خواہشات کے مطابق ہوگا, نہ وہ ایئر فورس لائے گا نہ کچھ کرے گا. لیکن چونکہ انٹرنیشنلی یہ کاروائی انڈین ٹیریٹری کے اندر ہوئی اور ہم معاہدوں کے پابند تھے, دنیا نے ہمارا ساتھ نہیں دیا اور انڈیا نے اس پر لاکھوں گولیاں برسائیں, ہزاروں بم برسائے, ہزاروں مارٹروں کے گولے جس کی تفصیل میں پھر بتاؤں گا اور ابھی کتاب میں میری موجود ہے, برسا کے ساری جو ان کا رابطہ تھا وہ کاٹ دیا. ظاہر ہے اس کو جتنے پاکستانی جنرلز ہیں ان سب نے اس کو بدترین منصوبہ قرار دیا ہے جب تک
کسی فوج کا سپلائی لائن جو ہے وہ بحال نہ رکھی جا سکے، جب تک موقع پر اسے ایئر کور نہ دیا جا سکے، فائنل وکٹری نہیں ہو سکتی۔ اور انڈیا کو جس کارگل کمیٹی رپورٹ کی بات بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی آئی بی نے 2 جون 1998 کو بتا دیا کہ پرویز مشرف یہ منصوبہ بنا رہے ہیں، لہذا انہوں نے اس منصوبے کو ایک پھندا بنایا، وہ پیچھے ہٹے، پوری تیاریاں مکمل کر لیں۔ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بات آپ سے صدیق الفاروق صاحب بریک کے لیے جا رہا ہے، اب بات آپ سے شروع کروں گا، ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ناظرین ایک چھوٹے سے بریک پہ چلتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں آگے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین یہاں پہ ایک بات میں کلیئر کرتا چلوں کہ کچھ ٹیکنیکل خرابی کی بنیاد پر گوہر ایوب صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی، جو سوالات تھے، وہ صدیق الفاروق صاحب نہیں سن سکے، اس لیے صدیق الفاروق صاحب گوہر ایوب کے جوابات نہیں دے سکے۔ ان کا جو بھی سوال گیا اس کے جوابات صدیق الفاروق دے سکتے تھے۔ کسی اور اسٹیج پر ہم کوشش کریں گے کہ گوہر ایوب صاحب کی آواز جو پوائنٹ آف ویو تھا صدیق الفاروق صاحب تو پہنچایا جائے، پھر وہ اس کا جواب دیں، تو اس لیے صدیق الفاروق صاحب ان کا جواب نہیں دیتے ہیں۔ میں اس وقت بات کروں گا صدیق الفاروق صاحب، ایک اور میرے سامنے رپورٹ ہے اور وہ یہ بتاتی ہے کہ میرا جی بولیے وہ یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکنیکل پرابلم اسی طرح ہی رہتا ہے کہ میں آپ کی آواز کم سنوں اور کسی کی بات نہ سنوں تو میں یہاں سے اٹھ کے پھر جانے لگا۔ نہیں اب نہیں ہے، وہ ایک سوال تھا جو کہ میں نے تو آن ایئر یہ بات کر دی نا کہ گوہر ایوب کی بات آپ نے نہیں سنی ہے، لیکن مجھے واقعتاً آپ پر یہ نہیں ہے، لیکن جو بھی آپ کے دائیں بائیں مجھے بائیکاٹ کر کے اٹھنا چاہیے۔ نہیں صدیق صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ وہ آواز ٹیکنیکلی فالٹ کی ہے اور میں نے خود آن ایئر کر دیا، یہ بات خود بتا دی لوگوں کو، جو لوگ بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ گوہر ایوب صاحب کی آواز آپ نے نہیں سنی ہے، اس لیے اس کے جوابات دینے کے پابند آپ نہیں ہیں۔ میں آگے آپ سے سوال کرنے چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں یہاں پر کہ آپ نے کہا تھا کہ لاجسٹک سپورٹ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں لاجسٹک سپورٹ ہے۔ میں اس وقت بروس ریڈل جس کی آپ بات کرتے ہیں اس نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے، وہ میں چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے کوٹ کروں تاکہ آپ اس کا جواب دے سکیں۔ ہندوستانیوں کو محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، جیسے آپ نے کہا شریف نے ان کی غلط رہنمائی کی اور وہ اپنا علاقہ واپس لینے کے ارادے میں پکے تھے۔ مئی کے آخر اور جون کے شروع میں کارگل 150 کلومیٹر کے فرنٹ پر اتنے 1000 فٹ کی بلندی پر ہندوستان کی توپوں، ہوائی اور بہت قیمتی پیدل فوج اور پاکستانی افواج جو وہاں نہایت اچھی کھدی پوزیشن میں بیٹھی تھی، درمیان شدید جنگ چھڑ گئی۔ یہ بات بروس ریڈل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو تھے یہ، اور دوسری بروس ریڈل صاحب نے یہ کہا، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جون کے آخر تک حالات بہت تیزی سے خراب ہوئے، خطرہ تھا کہ ہندوستانی چڑھائیوں کے برخلاف محفوظ گہری خندقوں میں بیٹھے پاکستانی اور ان کے حلیف جنگجوؤں کے خلاف حملے کر کر کے تھک جائیں گے۔ ہندوستانی ہلاکتیں بہت بڑھ رہی تھیں اور ہندوستان کو کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ یہ تو بتا رہے ہیں بروس ریڈل صاحب کہ جی کروں میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ پاکستانی فوج کو داخل کر دیا گیا، اگر بھارت ریئیکٹ نہ کرتا تو بیٹھے رہتے۔ یہی ان کا خیال تھا کہ ہم یہ کریں گے اور وہ اقوام متحدہ میں جائیں گے، ہم اس پوزیشن پر بیٹھیں گے تو شاید، لیکن ان کی انٹیلیجنس فیلئر تھا کہ انہوں نے انڈین کے ریئیکشن کو اور ان کے ذہن کو ریڈ نہیں کیا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ بروس ریڈل کی کہ انڈین لیڈرشپ نے کہا کہ نواز شریف نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، میں آپ سے عرض کروں کہ اس کو اگر اس